ایک کپڑے کا تاجر کپڑا بیچ رہا ہے، یہ سچا واقعہ سنا رہا ہوں. ایک کپڑا بہت پسند آتا ہے خریدار کو. اس سے پہلے وہ دوسرے دکان پر اسی طرح کا کپڑا دیکھ چکا تھا. اب اس دکاندار نے جو ریٹ بتایا وہ کافی سستا تھا، کم تھا. تو اس نے کہا بھائی صاحب آپ غلطی تو نہیں کر رہے ہیں، کپڑے کی کوالٹی تو بہت اچھی ہے، یہ آپ بہت کم ریٹ بتا رہے ہیں. ان کا نہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس میں ایک جگہ پر تھوڑا سا عیب ہے، بہت چھوٹا سا ڈیفیکٹ ہے، اس وجہ سے اس کی قیمت کم ہی لی جا سکتی ہے، ورنہ اللہ کے ہاں مجھے سزا ملے گی. وہ آدمی جو کپڑا خریدنے آیا ہے وہ مسلمان نہیں تھا، اور یہ کپڑا بیچنے والا مسلمان تھا. اس نے کپڑا پیک کروایا، قیمت ادا کی، مگر ابھی دکان ہی پر کھڑا رہا. کپڑا بیچنے والا کہتا ہے بھائی صاحب اور کچھ چاہیے آپ، کیا بات ہے؟ اب ان کا نہیں، میں نے کپڑا تو لے لیا لیکن اب مجھے تم سے ایمان بھی لینا ہے، مجھے کلمہ پڑھوا دو. اس طرح اسلام پھیلتا تھا دوستو. آج ایک بار پھر وہی جاہلیت دنیا میں چھا گئی ہے، اور میں پڑھے لکھوں کو خاص طور پر یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، پہلے والی جاہلیت جہالت والی تھی، آج کی جاہلیت علم والی ہے. آج کی جاہلیت علم کے دھوکے والی ہے، اس لیے آج کی جاہلیت زیادہ سخت ہے. آج کی جاہلیت کے سامنے زیادہ مضبوط کریکٹر پیش کرنا پڑے گا. قول و عمل کا تضاد آج کی جاہلیت کو شکست نہیں دے پائے گا. اگر ہم کہیں گے کچھ اور کریں گے کچھ اور تو حالات بد سے بدتر ہوتے جائیں گے. ایک قوم اسلام پیش کر رہی ہے، مسجد اقصی کی حفاظت میں جانیں دے رہی ہے، اور جو جنازے نکلتے ہیں کوئی روتا دھوتا نہیں ہے. الحمدللہ علی کل حال، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یہاں استقامت ہے، یہاں ہمت ہے، یہاں بہادری ہے، یہاں جمع مردی ہے. اور ادھر یورپ اور امریکہ میں ہزاروں لوگ، 46 یا 48 ہزار لوگ صرف ان لوگوں کی استقامت دیکھ کر اسلام قبول کر چکے ہیں. Nobody talked them about Islam. Nobody invited them towards Islam. کسی نے ان کو اسلام کی طرف دعوت نہیں دی. روزانہ میرے پاس پوری دنیا سے فون آ رہے ہیں، پوری دنیا سے، واشنگٹن، نیو یارک، سب سے زیادہ فرانس سے، پیرس سے، سوئٹزرلینڈ سے، سویڈن سے، ہالینڈ سے. عجیب صورتحال ہے وہاں مسجدوں کا ائمہ کہہ رہے ہیں کہ 5 وقت کی نمازوں میں کبھی 50 لوگ اسلام قبول کرنے آ رہے ہیں، کبھی 25 لوگ آ رہے ہیں، جمعے کے دن 500 لوگ آ رہے ہیں. ایک دن ایک مسجد میں فرانس کی 80 عورتیں آئیں. عورتیں یہاں میری بیٹیاں بیٹھی ہیں، وہ سنیں. کرسچن عورتیں، یہودی عورتیں، ایتھیسٹ عورتیں، ملحد عورتیں. اور وہ جب مسجد کے امام کے پاس آئیں اور کہا کہ ہم 80 لوگ آئے ہیں، جمعے کی نماز میں پیچھے بیٹھیں گے اور اس کے بعد ہم کلمہ پڑھیں گے. پورے مجمع کے سامنے ان 80 عورتوں نے کلمہ پڑھا. تو امام صاحب نے کہا آپ اپنی کوئی اسپوکس ویمن چن لیجئے جو آپ کی طرف سے ترجمانی کرے، اور آپ ہماری گیدرنگ کو، ہزاروں مسلمانوں کو بتائیں why did you accept Islam right now؟ کیوں آپ نے اس وقت اسلام قبول کیا؟ تو ایک نمائندہ خاتون نے، جس نے ابھی کلمہ پڑھا تھا، اس نے فوراً حجاب باندھا اور سامنے کھڑی ہوئی اور سامنے کھڑے ہو کر کہا my dear brothers and sisters، بھائیوں اور بہنوں، ہم نے اسلام فلسطین والوں کی استقامت کو دیکھ کر قبول کیا. ہم نے تسلیم کر لیا کہ ایمان اس کو کہتے ہیں. ہم نے تسلیم کر لیا کہ اللہ پر یقین اور اس کے ہر فیصلے پر راضی رہنا اس کو کہتے ہیں. ہمارے پاس یہ والا ایمان نہیں ہے. اب ہم کو کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم اس ایمان کو ضرور سیکھیں گے. لوگوں، کیریکٹر اسلام پھیلاتا ہے، کردار اسلام پھیلاتا ہے، عملی تجربے اسلام پھیلاتے ہیں. زبانی بول اسلام نہیں پھیلاتا، تقریریں اسلام نہیں پھیلاتی، جلسے اسلام نہیں پھیلاتے.
واضح اسلام نہیں پھیلاتے، بلکہ بعض وقت تو لوگوں کو خیال ہونے لگتا ہے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، آپ جو کچھ کہتے ہو وہ تو کچھ اور ہے، اور جو آپ کا عمل ہے وہ تو کچھ اور ہے۔ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ، اللہ کو یہ بات بہت ناپسند ہے کہ تمہارے قول اور عمل میں تضاد ہو۔